وہ رات کوئی عام رات نہیں تھی، وہ سارا کے جیتے جی مر جانے کی رات تھی۔ جس عورت کو وہ 3 سال سے ماں کہتی آئی تھی، آج اس نے سارا کے بال پکڑ کر اسے سیڑھیوں سے گھسیٹتے ہوئے اس عالی شان حویلی سے باہر پھینک دیا۔ بیگم عفت کے چہرے پر موجود وہ بھیانک مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ آج انہوں نے صرف ایک بہو کو نہیں بلکہ ایک گہرے راز کو بھی دفن کر دیا ہے۔ بارش کی بوندیں سارا کے زخمی چہرے پر تیزاب کی طرح لگ رہی تھی، لیکن اس کی روح پر جو گھاؤ لگا تھا اس کی تپش زیادہ تھی۔ سارا نے کانپتے ہاتھوں سے گیلی مٹی کو مٹھی میں بھرا اور بند ہوتے ہوئے بھاری دروازے کو دیکھ کر صرف ایک جملہ کہا، آج آپ نے مجھے گھر سے نکالا ہے، یاد رکھیے گا ایک دن یہی مٹی آپ کے منہ میں ہوگی اور اس گھر کی چابیاں میرے ہاتھ۔ وہاں کھڑا ہر شخص ہنس رہا تھا کیونکہ وہ ایک بے سہارا عورت کی بد دعا تھی، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ سڑک کے اس پار اندھیرے میں کھڑی وہ کالی گاڑی کس کا انتظار کر رہی ہے، اور اس گاڑی میں بیٹھا شخص سارا کو ملکہ بنانے آیا ہے یا کسی نئی تباہی کا ایندھن۔ تقدیر اب ایک ایسا پتا کھیلنے والی تھی کہ اس حویلی کی بنیادیں لرزنے والی تھیں۔ تیار ہو جائیے کیونکہ اب بازی پلٹنے والی ہے۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، شہر کی چکا چوند سے دور پرانی وضع کے ایک بڑے مکان میں گھٹن کا راج تھا۔ سارا جو 3 سال پہلے اس گھر میں پلکیں بچھائے آئی تھی، آج ایک پھٹے ہوئے اٹیچی کیس کے ساتھ دہلیز پر کھڑی تھی۔ نکل جاؤ میرے گھر سے، میرے بیٹے کی زندگی برباد کر دی تم نے۔ بیگم عفت کی آواز میں زہر تھا۔ سارا نے نم آنکھوں سے اپنے شوہر زایان کی طرف دیکھا، لیکن وہ ہمیشہ کی طرح دیوار سے لگا خاموش کھڑا رہا۔ اس کی خاموشی سارا کے لیے کسی خنجر سے کم نہ تھی۔ امی، بہر طوفان آ رہا ہے، آدھی رات ہے، میں کہاں جاؤں گی؟ سارا کی آواز تھرک آئی۔ جہاں جہنم میں جانا ہے جاؤ، مگر اس گھر کی چھت اب تمہارے لیے نہیں ہے۔ بیگم عفت نے دروازہ زور سے بند کر دیا۔ بہر بارش اور اندھیرا تھا۔ سارا کے پاس نہ پیسے تھے نہ کوئی سہارا۔ وہ سڑک پر چلنے لگی، لیکن اسے احساس نہیں تھا کہ اندھیرے میں کچھ سائے اس کا پیچھا کر رہے ہیں۔ اچانک ایک کالی گاڑی اس کے پاس آ کر رکی۔ شیشہ نیچے ہوا اور ایک اجنبی چہرہ نمودار ہوا۔ بیٹی، اب اس وقت یہاں رہنا موت کو دعوت دینا ہے۔ بیٹھو، میں تمہیں محفوظ مقام پر چھوڑ دیتا ہوں۔ سارا ہچکچائی، لیکن پیچھے مڑ کر دیکھا تو 3 مشکوک افراد تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اس نے ہمت جمع کی اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ یہ گاڑی اسے اس کی منزل کی طرف نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت کی طرف لے جا رہی ہے جو اسے ہلا کر رکھ دے گی۔ گاڑی شہر سے باہر ایک عالیشان مکان مگر ویران مکان کی حویلی میں سامنے رکی۔ گاڑی شہر سے باہر ایک عالیشان مگر ویران حویلی کے سامنے رکی۔ وہ بوڑھا شخص جس کا نام بابا جلال تھا اسے اندر لے گیا۔ یہ گھر کس کا ہے؟ سارا نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ یہ تمہارا ہی ہے، بس تمہیں یاد نہیں۔ بابا جلال کے اس جملے نے سارا کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ اگلے چند دن سارا کے لیے حیرتوں کے پہاڑ تھے۔ حویلی کے ایک بند کمرے سے اسے ایک پرانی ڈائری ملی۔ وہ ڈائری کسی اور کی نہیں بلکہ بیگم عفت اس کی ساس کی چھوٹی بہن کی تھی جو سالوں پہلے غائب ہو گئی تھی۔ ڈائری پڑھتے ہی سارا کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ بیگم عفت نے اپنی جائیداد اتھیانے کے لیے اپنی ہی بہن کو زہر دے کر راستے سے ہٹایا تھا، اور سارا کا اس گھر میں آنا کوئی اتفاق نہیں تھا۔ سارا دراصل اسی مرحومہ بہن کی نواسی تھی جسے بچپن میں کہیں دور بھیج دیا گیا تھا۔ اچانک حویلی کا فون بجا۔ سارا نے فون اٹھایا
تو دوسری طرف زایان کی آواز تھی۔ وہ رو رہا تھا، سارا، امی کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ تمہارا نام لے رہی ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے تم پر جو ظلم کیا اس کا حساب اب وہ دے رہی ہے، پلیز واپس آ جاؤ۔ سارا تذبذب میں تھی کہ کیا یہ کوئی نئی چال ہے یا قدرت کا انتقام شروع ہو چکا ہے۔ سارا جب واپس اس گھر پہنچی جہاں سے اسے دھکے دے کر نکالا گیا تھا تو وہاں کا منظر ہی بدلا ہوا تھا۔ بیگم عفت بستر سے لگی ہوئی تھی، ان کا جسم مفلوج ہو چکا تھا اور وہ بولنے سے قاصر تھی۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ انہیں کوئی ایسا صدمہ پہنچا ہے جس نے ان کے دماغ کی نسیں پھاڑ دی ہیں۔ زایان نے سارا کے پاؤں پکڑ لیے۔ مجھے معاف کر دو سارا، میں بزدل تھا، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ امی نے تمہارے والدین کے ساتھ کیا کیا تھا۔ سارا کو احساس ہوا کہ بابا جلال دراصل پولیس کے ریٹائرڈ انویسٹیگیٹر تھے جو برسوں سے بیگم عفت کے خلاف ثبوت جمع کر رہے تھے، اور انہوں نے ہی سارا کو ڈھونڈ نکالا تھا۔ لیکن کہانی میں موڑ تب آیا جب سارا کو معلوم ہوا کہ بیگم عفت کی بیماری کوئی قدرتی آفت نہیں تھی۔ وہ گھر کا نوکر جسے سب وفادار سمجھتے تھے آہستہ آہستہ بیگم عفت کے کھانے میں زہر ملا رہا تھا۔ ایک رات سارا نے اس نوکر کو بیگم عفت کے کمرے میں کھنجر لیے داخل ہوتے دیکھا۔ آج تمہارا قصہ ختم، عفت بیگم، تم نے میری ماں کو مارا تھا، اب باری تمہاری ہے۔ نوکر کی آواز میں انتقام کی آگ تھی۔ سارا کے پاس دو راستے تھے، یا تو اس عورت کو مرنے دے جس نے اسے گھر سے نکالا تھا، یا اسے بچا کر قانون کے حوالے کرے۔ سارا نے خاموشی سے پولیس کو فون کیا اور عین اس وقت کمرے میں داخل ہوئی جب نوکر وار کرنے والا تھا۔ رک جاؤ، سارا کی آواز گونجی۔ نوکر چونک گیا۔ تم کیوں اسے بچا رہی ہو؟ اس نے تمہاری زندگی جہنم بنا دی۔ انتقام اور انصاف میں فرق ہوتا ہے، سارا نے مضبوطی سے کہا۔ اسی لمحے پولیس اندر داخل ہوئی اور نوکر کو گرفتار کر لیا گیا۔ بیگم عفت کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، وہ بول نہیں سکتی تھی، لیکن اس کی نظروں میں ندامت اور معافی کی بھیک تھی۔ سارا نے اس کی جائیداد کے تمام کاغذات برآمد کر لیے جو قانونی طور پر اب سارا کے نام منتقل ہونے والے تھے۔ کچھ ماہ بعد وہی بیگم عفت ایک ویل چیئر پر بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ وہ محل جیسا گھر اب سارا کا تھا، لیکن سارا نے اسے نکالا نہیں، اس نے انہیں وہیں رکھا تاکہ وہ روز اپنی غلطیوں کی سزا جیتے جی دیکھ سکے۔ زایان اب سارا کا شوہر نہیں، بلکہ اس گھر میں ایک شرمندہ انسان کی طرح رہتا تھا جسے سارا نے صرف انسانیت کے ناطے پناہ دے رکھی تھی۔ تقدیر نے ایسا پلٹا کھایا تھا کہ جو ملکہ تھی وہ سائل بن گئی، اور جسے ٹھکرایا گیا تھا وہ اس سلطنت کی وارث نکلی۔ حویلی کے اس برآمدے میں جہاں کبھی بیگم عفت کے غرور کی گونج سنائی دیتی تھی، آج وہاں صرف ویل چیئر کے پہیوں کی رگڑ اور گہری خاموشی تھی۔ سارا نے کھڑکی کے پردے ہٹائے تو باہر سورج کی پہلی کرن نمودار ہو رہی تھی، ایک ایسی صبح جس کا انتظار سارا نے اپنی زندگی کی سیاہ ترین راتوں میں کیا تھا۔ آج بیگم عفت کے پاس سب کچھ تھا، مگر وہ کچھ بھی استعمال کرنے کے قابل نہ تھی۔ وہ سارا کی طرف دیکھتی تو ان کی آنکھوں میں التجا ہوتی، وہی سارا جسے انہوں نے تپتی رات میں سڑک پر پھینک دیا تھا۔ سارا نے قریب جا کر ان کے لرزتے ہوئے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور دھیرے سے کہا، امی، انسان جب اپنی اوقات بھول کر خدا بننے کی کوشش کرتا ہے تو خدا اسے وہیں لا کھڑا کرتا ہے جہاں سے اس نے سفر شروع کیا ہوتا ہے۔ آپ نے میرا گھر چھینا تھا، میں نے آپ کو چھت دے دی، کیونکہ بدلہ لینا کمزوروں کا کام ہے اور معاف کر کے خاموش کر دینا ظرف والوں کا۔ زایان دور کھڑا اپنی نظریں جھکائے اپنی بزدلی کا بوجھ دھو رہا تھا۔ اسے احساس تھا کہ اس نے ایک ہیرا کھو دیا ہے، اور اب وہ سارا کی زندگی میں صرف ایک ملازم کی حیثیت رکھتا تھا۔ تقدیر نے اپنا کھیل مکمل کر لیا تھا۔ جس گھر کی اینٹیں سارا کے آنسوؤں سے بھیگی تھیں، آج وہی دیواریں
اس کی عظمت کی گواہ تھی۔ سارا نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کیونکہ اس کا سفر اب اندھیروں سے نکل کر اس روشنی کی طرف تھا جہاں سچائی کا راج تھا۔ یاد رکھیے، وقت بدلتے دیر نہیں لگتی، اور جب اوپر والا انصاف کے ترازو تھامتا ہے تو بڑے بڑے تخت الٹ جاتے ہیں اور خاک نشینوں کو تاج پہنا دیا جاتا ہے۔ دوستو، سارا کی زندگی کی یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ مکافات عمل ایک حقیقت ہے، اور قدرت کا انصاف دیر سے ہی صحیح مگر ہوتا ضرور ہے۔ اگر آج کی اس کہانی نے آپ کے دل کو چھوا ہے اور آپ کو بھی لگتا ہے کہ کسی کے ساتھ برا کر کے کوئی کبھی خوش نہیں رہ سکتا، تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے۔ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں کہ کیا سارا نے اپنی ساس کو معاف کر کے درست کیا، یا اسے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ آج کا ایک ایک کمنٹ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، اور اگر آپ ایسی ہی سسپینس، جذبات اور سبق آموز کہانیوں کے ذریعے اپنی زندگی میں بدلاؤ لانا چاہتے ہیں تو ابھی گولڈن وائس سٹوری کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری اگلی کہانی کی گونج سب سے پہلے آپ کے کانوں تک پہنچے۔ یاد رکھیے، آپ کی حمایت ہی ہماری آواز کی طاقت ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔